بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ساجد، آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک فردر انفارمیشن پہنچ سکے۔ ناظرین، اس وقت امریکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ بلوم صاحب وہ اٹیالہ جیل کے اندر گئے، ایک امریکن وفد ہے وہ گیا اور وہاں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کی گئی۔ جی ہاں، عمران خان صاحب کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کی گئی جس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ خان صاحب کو کسی بھی طرح سے اعتماد میں لیا جائے اور خان صاحب سے سوری کی جائے۔ یہ جو ہم نے کیا، عوامی مینڈیٹ کو رودا اور جس طرح ہم نے اپنے پالتو لوگوں کو بٹھایا اور جس طرح عوامی رائے کا قتل کیا گیا، کم از کم اس کا ازالہ ہو سکے۔ کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 کو کوئی 3-4 دن باقی ہے، امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ الیکشن سے پہلے اب ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یار الیکشن تو ہونے والا ہے، امریکہ میں ایک نئی حکومت بننے والی ہے، چاہے وہ کیملا ہیرس کی ہو یا وہ امریکہ کی ہو، لیکن اس وقت جو پریزیڈنٹ آ رہا ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیو ہو گیا ہے۔ الیکشن کے بعد امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے وہ چینج ہونے والی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو جنگ ہو رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب وہاں جو کمپین ہے وہ اس بیس کے اوپر کی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں اسرائیل کی مداخلت نہ ہو، چاہے وہ پاکستان کی ہو۔ تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جو جیوز امریکہ کے اندر آتے ہیں ان کا ووٹ بینک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ان کو اعتماد میں لیا جائے، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے حق میں بیان دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح کیملا ہیرس وہ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر سیاست کر رہی ہیں اور وہ کمپین کر رہی ہیں۔ تو امریکن جو بیوروکریسی ہے یا امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ایک وفد بھیجا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں۔ وہ وفد جاتا ہے جی اٹیالہ جیل میں اور وہاں جا کے ملاقات کرتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب کو سب سے پہلے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان کو ہٹایا کیوں گیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے، اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ بھائی یہ جو بائیڈن صاحب کی غلطی ہے، ہم مانتے ہیں یہ امریکہ کی سفارتی ناکامی ہے اور سفارتی غلطی آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ یہاں غلط تھا کہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں انہوں نے مداخلت کی اور ایک الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے گرایا۔ ایک تو بات انہوں نے یہ ایڈمٹ کی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم آپ کا راستہ بھی صاف کریں، آپ کو باہر بھی لانے والے ہیں، لیکن امریکن الیکشن ہونے دیں۔ آپ اس بات کے ہمیں یقین دہانی کرائی جائے کہ جو بھی ہمارا نیا صدر آ رہا ہے، چاہے وہ ٹرمپ ہو چاہے وہ کیملا ہیرس ہو، تو آپ امریکن حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب سے بات کی گئی ہے کہ آپ ہمیں یقین دہانی کریں۔ اس چیز کی گارنٹی مانگی گئی ہے کہ آپ ہمیں یقین دہانی کرائیں کہ آپ نہ تو امریکہ کے خلاف بات کریں گے، نہ تو آپ امریکہ حکومت کے خلاف کوئی بات کریں گے۔ یہ ایک قسم کی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یقین دہانی مانگی ہے عمران خان صاحب سے کہ بھائی آپ ہمیں یہ یقین دلوا دیں، آگے ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کریں، آپ کا ہم ساتھ بھی دیں گے، آپ کو جیل سے بھی باہر لائیں گے، آپ کی حکومت بھی بنوائیں گے، اور جو آپ کو اکانومی کے پرابلم ہوں گے ہم اس میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ایشیا کے اندر جو ہمارا نیٹ ورک ہے آپ اس کے تحفظ میں ہمیں کردار ادا کریں گے، اس کے تحفظ میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ کیونکہ جو جنگ ہو رہی ہے اب اسرائیل اور ایران کی، اگر ایران اسرائیل کو اٹیک کرتا ہے تو امریکہ نے ایک بات واضح کی ہے، امریکہ نے ایک بات واضح کی ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اسرائیل کے تحفظ میں امریکہ کھڑے اور لڑے گا۔ اگر امریکہ لڑتا ہے پاکستان کے لیے بڑا امتحان بن جائے گا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا، امریکہ کے ساتھ۔ یہ جو لوگ ہیں اس وقت جو بیٹھے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام ہے، ان لوگوں سے تو نفرت کرتی ہے، ایک طرح سے ایک سائیکی بن گیا پاکستانی عوام کی، امریکہ کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی کہ یار آپ نے ہمارا بنایا ہوا وزیر اعظم اتار دیا، آپ نے ہمارے ووٹ بینک کی توہین کی ہے، آپ نے ہمارے مینڈیٹ کی توہین کی، ہماری جمہوریت کی توہین کی، آپ نے ہمارے آزادی رائے کو روندا ہے۔ اب پاکستانی عوام جو وہ امریکہ کے آلریڈی خلاف ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار کوئی ایسا بندہ لایا جائے کہ خان صاحب آ جائے اور اس جنگ میں اگر ہم جاتے ہیں براہ راست تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ اس وقت صرف ایک ہی بندہ ہے پاکستان میں، وہ عمران خان صاحب، جو قوم کو اعتماد میں لے سکتا ہے،
جس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ شخص قوم کو اعتماد میں لے سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ بیٹھے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے کہ براہ راست جو ہے وہ امریکہ جنگ میں اترتا ہے اور رشیا چائنا اپنا ایران کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، چائنا ایران کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو امریکہ تو مر جائے گا ایشیا کے اندر، پوری ایشیا کے اندر، اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر جہاں بھی اس کی ایئر بیسز ہیں، چاہے وہ شام ہو چاہے وہ عراق ہو۔ تو انہوں نے سارا جو ہے وہ پولیٹیکل سینیریو عمران خان صاحب کے سامنے بیان کیا کہ بھائی ایسا ہے، اب یہ ہونے جا رہا ہے، ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ عمران خان صاحب نے ان کو انکار کر دیا۔ خان صاحب نے ان کو انکار کر دیا کہ بھائی آپ ہر مرتبہ ایسا کرتے ہیں جہاں لوگوں کی بنائی گئی حکومت ہوتی ہے، ایک پبلک کی بنائی گئی حکومت ہوتی ہے، ایک تو آپ وہاں جا کے آپ مداخلت کرتے ہیں جو آپ کو کرنی نہیں چاہیے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو۔ لیکن آپ نے مداخلت کی، آپ کو اس وقت مفاد تھا، اس وقت آپ لوگوں نے اپنے لوگ بٹھائے، ان سے آپ نے اپنے مفادات گین کیے، اپنے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تقاضے تھے، یہ جو آپ کا مفاد تھا وہ آپ نے حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے مجھے جیل میں ڈلوا دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کے خلاف بول رہا تھا، میں پاکستانی عوام کی عزت اور ریسپیکٹ کی بات کر رہا تھا، تو آپ نے مجھے جیل میں ڈلوا دیا، آپ نے مجھے جیل میں ڈلوا دیا، اور پھر میری ملاقات کے اوپر پابندی، میڈیا سے بلیک آؤٹ، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کا مفاد تھا اس وقت، آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے کام کے نہیں، پھر آپ میرے پاس آ گئے۔ اب میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اگر میں بہر آتا ہوں، عمران خان صاحب کا کہنا ہے، انہوں نے یہ واضح بتایا امریکن وفد کو کہ اگر میں بندہ بہر آتا ہوں تو ایک بات کلیئر ہے کہ اگر میں بندہ بہر آ جاتا ہوں تو میں کبھی بھی آپ کی حمایت نہیں کروں گا، ہاں میں میرٹ کے اوپر بات کروں گا، میں اپنے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اس معاملے میں آپ کا کیا کردار ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے جی اسرائیل کے ساتھ؟ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ جو بات کی ہے انہوں نے، یہ ایک طرح سے ایک تو ریڈ جو ہے سرخ جھنڈی دکھائی گئی ہے امریکہ کو، عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایسا کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کی رہائی میں تاخیر پیدا کر سکتی ہے یہ بات، کہ خان صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا پوری دنیا میں اس وقت بڑا خاص اثر رسوخ ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ان جیسے لوگوں کی حکومت ہو جو آزادی کی بات ہی نہ کر سکیں۔ یہ جو ان کی حکومت بنی ہوئی ہے، اب یہ تو بنائی بھی امریکہ نے ہے، وہ جب چاہے اس کو توڑ دیں، ان کی مرضی، لیکن ان کے مفادات جو ہیں وہ اگر چاہیں تو پھر عمران خان صاحب کو ایک لمبے عرصے تک جیل میں رکھ سکتے ہیں اور دوبارہ سے سختی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب امریکہ ایسا کرنے نہیں جا رہا، کیونکہ اگر ہاں کیملا ہیرس آ جاتی ہے شاید یہ سختی بڑھے اور خان صاحب لمبے عرصے تک جیل میں رہے، ممکن ہے۔ لیکن اگر ٹرمپ آ گئے، عمران خان صاحب ود ان 6 منتھ باہر آنے والے ہیں، اور ٹرمپ صاحب کے 80% چانس ہے کہ وہ امریکن الیکشن جیتنے والے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل نے ہمیشہ امریکہ کے اندر جس کی سپورٹ کی ہے، اسرائیل نے امریکہ کے اندر جس کی بھی سپورٹ کی ہے وہ الیکشن جیتا ہے۔ اسرائیل نے چاہے اوباما کی سپورٹ کی ہو، چاہے وہ کیملا ہیرس کو سپورٹ کرو، چاہے وہ ٹرمپ ہو، جس کی اسرائیل سپورٹ میں کھڑا ہو گیا وہ الیکشن جیت جائے، کنفرم بات ہے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹرمپ اگر الیکشن جیت جاتا ہے، آگے کیا ہوگا؟ ٹرمپ باہر آتا ہے، ٹرمپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے بھی لڑائی ہوئی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کو وہ اپوز کرے گا۔ اگر ٹرمپ پالیسیز کو اپوز کرتا ہے اور یہ جو الیکشن ہے ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزلٹس یہ عمران خان صاحب کے حق میں آتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کی حمایت میں ٹرمپ صاحب آتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کی مجبوری بن جائے گی خان صاحب کو چھوڑنا۔ اور جب عمران خان صاحب باہر آ گئے، جس وقت بھی عمران خان صاحب باہر آ گئے، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور امریکہ کے لیے خطرہ ہے، خاص طور پر اسرائیل ایران اور یہ جو وار ہو رہی ہے غزہ، یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اس دوران عمران خان صاحب کی ان کی پوری کوشش ہوگی خان صاحب باہر آئے، کیونکہ جیسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معاملات کھڑے ہوئے، انہوں نے اس وقت سے خان صاحب کو جیل میں ڈلوا دیا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ بندہ بولے گا باہر، ان کو پتہ تھا کہ یہ بندہ یہ جو قتل عام کر رہا ہے اسرائیل، اس کے خلاف بات کرے گا، اور عوام کے اندر اس بندے کی پل ہے، عوام کے اندر اس بندے کی مقبولیت ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں حالات و واقعات ہیں، عمران خان صاحب کی جیل میں گرفتاری اور جیل میں وقت اور رہائی کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتی ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ امید تو اچھائی کی ہے،
उम्मीद है कि खान साहब बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे और ट्रंप इलेक्शन जीतने वाला है। इसके बाद जो है वो एक तरह से सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आने वाला है। देखते हैं क्या होता है। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।